بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کرم ناجرین اکرام، رات کو یہ خفیہ لفظ صرف 3 بار اس طریقے سے پڑھ لینا اور پڑھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ جو میری بہنیں اور جو میرے بھائی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں لیکن غربت غریبی مٹنے کا نام نہیں لیتی، وہ 3 بار میرا بتایا ہوا یہ عمل جس طریقے اور تعداد سے میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی جن کے گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، وہ اس عمل کو پڑھ لیں۔ یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا آسان اور دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ ایک رات میں معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس کے علاوہ یہ عمل وہ لوگ بھی پڑھ لے۔ اگر کوئی بہن اپنے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہے تو یہ عمل پڑھ لے، شوہر غلام بن جائے گا۔ کوئی شوہر جس کی بیوی ناراض ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ کوئی ایسی بہن جس کی ساس اس پر ظلم کرتی ہے وہ ساس کے لیے پڑھ لے اور پڑھ کے ساس پر ایک بار دم کر دے، ساس قدموں میں گر جائے گی۔ ساس چاہے تو ظالم بہو کے لیے پڑھ لے، ظالم شوہر کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد کے لیے، ماں باپ پڑھ لیں۔ آپ اس عمل کو پڑھ کے جس پر دم کریں گے اور خود پر دم کریں گے تو راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں گے۔ کسی پر دم کریں گے وہ آپ کا غلام بن جائے گا اور آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ اب یہ عمل سمجھ لیں۔ اگر جو پڑھنا چاہتا ہے واقعی میں اپنے حالات کو، اپنی زندگی کو ایک رات میں بدلنا چاہتا ہے تو یہ عمل ایک رات پڑھے اور رات ہی میں معجزہ دیکھ لے، رات کو پڑھ لے۔ اگر گھر میں غربت ہے، پھاکے ہیں، قرض داروں نے کہا ہے کہ صبح پیسے چاہیے، اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں، گھر میں بچے ہیں، تنگ دستی ہے، مسئلے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، تو کسی بیمار کو دم کر لیں۔ یقین کریں اس کی بیماری چاہے لا علاج ہو یا بڑی سے بڑی خطرناک بیماری 1 منٹ میں، رات ہی میں دور ہوگی۔ عمل پڑھنا رات میں ہے، چاہے کسی بھی مسئلے کے لیے پڑھیں۔ رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ عمل غیب سے دولت والے ہاتھ لے کر آتا ہے، یعنی کہ آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ اس عمل کو پڑھتے ہی غیب سے مدد ہوگی، فرشتے رزق لائیں گے، فرشتے انسانی شکل میں آئیں گے اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں گے۔ مقصد آپ کا کیا ہے کہ میری خالی جیب بھر جائے، میں کسی سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھے پیار کرے، عزت دے، احترام دے، یا زندگی میں خوش رہنا، لوگ آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں، کوئی آپ کو ذلیل نہ کرے، کوئی دھوکہ نہ کرے، کوئی بے وفائی نہ کرے، آپ کے گھر میں الماری میں دولت کے ڈھیر لگے ہوں، یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو آج آپ کو آپ کی زندگی کے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کا ایک رات میں جھولیاں بھرنے والا ایسا راج دے رہا ہوں کہ پیروں فقیروں کے پاس جا کے اگر تھک چکے ہو، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو، تو پہلے ان وظائف کا خفیہ راز سمجھ لے۔ یہ وظیفہ 100% ورکنگ کرتا ہے، لیکن ایک راج بتاؤں گا، اگر اس پر عمل کریں گے تو دنیا کے بہت سے وظائف بھی اثر کریں گے، اور یہ وظیفہ 1000 نہیں کروڑوں فیصد اثر کرے گا۔ پہلے 2 مسائل سمجھے جن کی وجہ سے وظیفے کبھی اثر نہیں کرتے۔ ایک تو رب کی پکڑ میں بندہ ہے کیونکہ گناہ کیے ہیں، رب نے پکڑ لیا ہے تو وظیفہ کیا، نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، تو پہلے رب کی پکڑ سے کیسے نکلنا ہے، اس کے لیے ایک چھوٹی سی تسبیح سمجھ لے، ایک وظیفہ پڑھنا ہے، چاہے پوری تسبیح پڑھے یا کم تعداد میں، تعداد کی کوئی پابندی نہیں۔ اور دوسرا وظیفہ جو میں بتاؤں گا اس کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ دیکھیے، کسی اپنے، کسی پرائے، کسی رشتہ دار نے آپ کو ایسی نظروں میں لیا ہوا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر سارا دن آپ کو نظروں میں لے کر بیٹھا ہے، چاہے پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، یا کوئی اور، جس نے سارا دن گندی نظر ڈالی کہ یہ تو بڑا خوش ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ پیشانی آتی ہے، ایسی نظروں میں ڈال ڈال کر اس نے آپ کو بستر میں ڈال دیا، کاروبار تباہ کر دیا۔ یا دکان کے قریب کسی دکاندار نے حسد بھری نظروں سے دیکھا
سارے دن کی نظر نے آپ کی زندگی تباہ کر دی، بچے بیمار ہیں یا بیماریاں ختم نہیں ہوتی، بلا وجہ بیماری، بخار، پیشانیاں، اور وظیفے اثر نہیں کرتے، تو وجہ بدنظری ہے۔ پہلا یہ کہ رب کی پکڑ گناہوں کی وجہ سے، اور دوسرا بدنظری جو اثر نہیں ہونے دیتی۔ آج اس بدنظری کو جڑ سے ختم کرنے اور غربت و غریبی کا خاتمہ کرنے کا پورا عمل رات میں پڑھ لینا ہے۔ صرف 1 منٹ رات عشاء کے بعد سے صبح فجر سے پہلے، میں کہتا ہوں آپ ایسی شخصیت بن جائیں گے کہ لوگ مثال دیں گے۔ اگر نوکری کرتے ہیں اور باس بات نہیں مانتا، دوسرے ملازموں کو اہمیت دیتا ہے، تو یہ عمل خاموشی سے پڑھیں، آفس جا کر باس کی طرف پھونک مار دیں، یقین کریں دیوانہ ہو جائے گا، یا چائے پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ اسی طرح جو بہنیں ہیں جن سے بے وفائی ہو رہی ہے، یا جو بات نہیں مانتا یا دشمن بنا ہے، تو یا تو پانی پر دم کرے، یا ڈائریکٹ دم کر دے، یا تصور میں دم کر دے۔ وہ بندہ یا تو ہاں میں ہاں ملائے گا، ورنہ اس کا حال آپ خود دیکھیں گے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو آپ کا نہ ہو سکا وہ کسی کا بھی نہ ہو سکے گا۔ اب عمل سمجھ لیں، دولت کے لیے یا کسی کو قابو کرنے کے لیے طریقہ ایک ہے، سب سے پہلے استغفر اللہ، کیونکہ جب بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے تو کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، چاہے وجائی پڑھ پڑھ کے تھک جائے، لیکن پہلے رب کی پکڑ سے نکلنا ہے۔ اس لیے استغفر اللہ بڑے سکون اور اطمینان سے پڑھیں، 3، 7 یا 11 بار۔ جب بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے جو استغفر اللہ کرتے کرتے مجھے یاد کر رہا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، جاؤ اس کی جو بھی حاجتیں مرادیں ہیں میں نے اسے معاف کیا، جاؤ اس کی خواہشیں پوری کر دو۔ استغفر اللہ بہت اہم اسلامی ذکر ہے، معنی میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ توبہ اور استغفار کی علامت ہے جس کے ذریعے مومن اپنی خطاؤں اور گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور گناہوں کا اقرار اور آئندہ بچنے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ پس آج خصوصی عمل میں استغفر اللہ جتنی بار چاہے پڑھیں، پھر درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ وسلم جو یاد ہو پڑھ لیں۔ اب استغفر اللہ اور درود کے بعد پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یا قادرو، جو اللہ کا صفاتی نام ہے، معنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یہ نام اللہ کی طاقت، قدرت اور ہر چیز پر مکمل اختیار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یا قادرو کا وظیفہ کرنے سے اللہ کی قدرت اور مدد حاصل ہوتی ہے، اور مشکل ترین حالات میں راستہ نکل آتا ہے۔ چونکہ یہ عمل بہت آسان ہے، یہاں تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ سارے وظائف بہت کم تعداد میں ہیں، یہاں تک کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ سکے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں، گاؤں، گلی، محلے، بستی، علاقے، کسی پریشانی میں ہو، یہ عمل پڑھ کے دیکھ لیں، معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میں 1 گھنٹے کا چیلنج دیتا ہوں، اگر اس عمل کا 1 گھنٹے میں اثر نہ ہو تو رات کو دولت کے لیے پڑھیں۔ رات عشاء کے بعد سے صبح فجر سے پہلے اگر رزق کی تنگی، مالی پریشانی، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، تو رات میں پڑھیں عشاء کے بعد سے صبح فجر تک۔ اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، دشمن ہے، تو یہ عمل پڑھ کے پھونک مار دیں، یقین کریں آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ یہ گارنٹی شدہ عمل ہے۔ اگر پیروں فقیروں کے پاس جا کے تھک چکے ہیں تو ایک بار یہ عمل پڑھ کے معجزہ دیکھیں، پھر کمنٹس میں آ کر کہیں کہ واقعی کسی اللہ والے نے سچا عمل بتایا۔ چنانچہ درود شریف کے بعد پہلا وظیفہ یا قادرو کا صرف 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہر انگلی پر انگوٹھے سمیت 3 بار پڑھنا ہے، یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو۔ کوشش کریں کہ عمل پڑھتے وقت کسی سے بات نہ کریں، یہ اس کی ایک پابندی ہے، کیونکہ جتنا یقین دل اور دماغ سے پڑھا جائے گا عمل اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ بے دلی سے کیا گیا عمل اثر نہیں دیتا، پس جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے۔ انشاءاللہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے، دولت، پیسہ، روپیہ آسمان سے بارش کی طرح برسے گا، خالی جھولیاں اور الماریاں بھر جائیں گی۔ اگر ایسا نہ ہو تو آ کر مجھے کہنا۔
اب پہلا وظیفہ 15 بار پڑھنے کے بعد سیکنڈ نمبر کا وظیفہ یا ربنا ہے، جو دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ یہ عربی جملہ ہے، معنی اے ہمارے رب۔ یہ الفاظ دعا میں بزرگان دین استعمال کرتے ہیں، خاص کر جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پوری طرح ٹوٹ جائے، رب کریم کے آسمان پر ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ کون یا ربنا کر رہا ہے، فرشتے رب کریم کے پاس فریاد لے جاتے ہیں اور رب کریم فرماتے ہیں جاؤ اس کے دل اور زندگی کی ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری کر دو۔ اس کا کوئی دشمن ہے تو اسے سبق سکھا دو، یہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا کر دو۔ پس آپ بڑے سکون اور اطمینان سے یا ربنا کرتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجتیں مانگتے رہیں۔ رات کو جب دولت، رزق یا کسی کو قابو کرنے کے لیے پڑھیں تو آخر میں صرف دم کرنا ہے۔ پورا عمل پڑھنے کے بعد استغفر اللہ، درود یا قادر 15 بار اچھی طرح گنتی کر کر پڑھنے کے بعد، یا ربا کو سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 بار پڑھیں، یا ربنا یا